الرحمن الرحیم. پروگرام پردہ ساتھ میں خوش آمدید. میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور میرے ساتھ آج پروگرام میں اسپیشل گیسٹ موجود ہے سردار ناصر اقبال خان، جو کہ دیار غیر میں پاکستانیوں کا اصل ترجمان ہے. اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ لا جیل میں کوئی پاکستانی تھا جو کہ پھنسا ہوا تھا پیسوں کی وجہ سے، کافی عرصے سے پھنسا ہوا تھا، جو کہ کسی نے چھڑوا لیا پیسے دے کے. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ کون ہوتا ہے جس نے چھڑوا لیا. تو اس کے پیچھے جو سردار ناصر اقبال صاحب ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو آج میرے ساتھ سردار ناصر اقبال خان موجود ہے. اس سے کچھ سوالات کریں گے جو کہ عوام کے ذہنوں میں بھی ہیں، میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں. تو سردار ناصر اقبال صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ آئیڈیا جو کام آپ نے شروع کیا ہے کار خیر کا، تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور کہاں سے آپ نے شروع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 2003 سے یہاں سعودی عرب میں ہوں اور الحمدللہ ویلفیئر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کہہ لیں یا ایک گفٹ کہہ لیں، اور اس پہ الحمدللہ چلتا آ رہا ہوں. غالباً 7-8 سال پہلے سے میں قیدیوں کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیکن بڑا لمیٹڈ سا تھا، مطلب کوئی 2-3 ماہ میں 4 ماہ میں ایک کیس ہو گیا. تو یہ جب کرونا کا یہ سین ہوا اور فلائٹ بند ہوئی اور اس میں جو لوگ رک گئے، باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیل کے قیدی بھی رکے رہے، تو مجھے ایک نا واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے. ایک خاتون، کوئی 75 سالہ خاتون تھی، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اپیل کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پچھلے 6 سال سے، اور ایک چھوٹی سی اماؤنٹ تھی ان کی، اس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل لینے کے لیے کنسولیٹ چلا گیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کی مجھے ڈیٹیل پرووائڈ کریں. تو انہوں نے ساتھ میں مجھے بتایا کہ جیل میں 107 اور قیدی بھی ہیں جن کا قریب 17 لاکھ ریال تک جو ہے وہ اماؤنٹ تھی، اور اس میں کچھ چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے. تو میں نے کہا چلے مجھے یہ لسٹ دے دیں، میں ان کے اوپر کام کرتا ہوں. تو وہ قیدی کی رہائی کروائی اور الحمدللہ اسی سے پھر دوستوں سے مشورہ کر کے ہم نے گروپ بنا لیا اور الحمدللہ وہاں سے سلسلہ چل پڑا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پوری ٹیم ہے یا بس، کیونکہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کمیونٹی میں، تو یہ ایک منظم ٹیم کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے. تو آپ کے پاس پوری ٹیم ہے، اس کے حوالے سے کوئی منظم ٹیم ہے یا کس طرح؟ دیکھیں، نیکی کے کام کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور جب ہم نے شروع کیا کوئی بھی ٹیم نہیں تھی، اکیلا ہی شروع ہوا. ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا، کچھ میں اپنے دوستوں کو ایڈ کیا، اور پھر وہ ہم ایک پوسٹ اس طرح بناتے تھے کہ وہ ہر دوست آگے شیئر کرتا جاتا تھا، اور پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ چلنی شروع ہوگی. اور اس ٹائم الحمدللہ ہمارے 1600 ممبران ہیں. میں اس میں جو ہے ممبران ہیں. باقاعدہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے تحقیقاتی، جو اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اور پاکستان تک ہم جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جہاں سے بھی جو بھی ہمیں اس کے اوپر شک گزرے یا قیدی کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہو، تو پھر وہ گروپ ممبران سے ہی جو ہے ہم کلیکٹ کرتے جاتے ہیں. تو ابھی تک یہ بتائیں کہ کتنے کیسز آپ لوگوں نے کیے ہوں گے ابھی تک؟ الحمدللہ ہم نے 118 کیس کیے ہیں. 118 قیدیوں کو رہا کروایا، جن میں سے 114 تقریباً جو ہے ہمارے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور 4 کے ڈاکومنٹیشن میں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اماؤنٹ کے حوالے سے سب سے بڑا کیس ابھی تک کتنے تک آپ لوگوں نے کیا، کتنے اماؤنٹ تک؟ اماؤنٹ الحمدللہ ٹوٹل جو ہے ہم تقریباً 19 لاکھ ریال 90 ملین روپیز کہہ سکتے ہیں پاکستانی جو ادا کر چکے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی اماؤنٹ تھی وہ 2,40,000 ریال کی، یعنی ایک ہی بندے کی 2,40,000 کی. اور وہ بندہ 9 سال سے یہاں پہ تھا، 6 سال سے وہ جیل میں تھا، اور 3 سال وہ ویسے بھی پہلے ٹریول نہیں کر سکا تھا. تو مطلب جو ہمارا سب سے بڑا کیس ہوا وہ 2,40,000 ریال کا ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں، جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ کس نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سٹارٹ میں تو لوگ کفیلوں کے ساتھ لین دین کے تھے، یا کوئی نقصان ہو گیا کسی کا، کفیل نے ان پہ ڈال دیا، یا کچھ تھوڑے بہت انہوں نے قرض حسنہ لیا ہوا. لیکن ابھی جو میکسیمم کیسز آ رہے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کے آ رہے ہیں، جو لیموزین. اچھا لیموزین والوں کے بھی کیس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی میکسیمم کمیونٹی جو ہے یہاں پہ وہ ٹیکسی چلا رہی ہے. اب ان کے ذمہ ہوتا ہے 150 ریال یا 130 ریال پر ڈے کے حساب سے. اب وہ جب اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ویک میں یا مہینے میں 1-2 دن ان کی صحت خراب ہو گئی، مہمان آ گئے یا گاڑی خراب ہو گئی، اور کمپنی جو ہے وہ پیسے بھی ظاہر ان کے اوپر ڈالتی ہے. اب وہ
केयर नहीं करते और थोड़े थोड़े पैसे जो है उनके ऊपर चढ़ते जाते हैं। चूँकि इन लोगों ने इकामा भी अपना खुद लगवाना होता है, साल के बाद इन्हें 10-12 हज़ार वो भी ज़रूरत होती है, इवन गाड़ी का मेंटेनेंस भी इनके ज़ुम्मा होता है। तो साल में ये जितनी भी कोशिश कर लें उसके बावजूद भी ये 4-5-6-7 हज़ार के नीचे लग जाते हैं। कंपनी लिख लेती है इनसे, जब 2-4-5 साल निकलते हैं तो इनके ऊपर 20-25 हज़ार हो जाता है। जब अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो इनको मतलूब कर देते हैं। उसके बाद ये अगर कोई कामा नहीं लगाया तो पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ती है तो ये जेल में चले जाते हैं और वहाँ फिर जो है एक लंबे टाइम नहीं, जो ये मतलूब करता है कफील के पास ये कोई इख्तियार होता है कि वो अपने सिस्टम से मतलूब करता है या कोई महकमा जाके केस करवाता है? आज से पहले तो ये होता था कि वो महकमा जाके मतलूब करता था तनफीज़ में, लेकिन कोरोना के दौरान उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम किया। अब तो वो अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के इंजाज कुछ सिस्टम में है, वो है एप्लीकेशन, उसके थ्रू जो है वो अब शरिया नहीं तो उनके पास कोई सबूत होता है? जी बिल्कुल सबूत। ये चूंकि जब ये पैसे नहीं दे रहे होते, जाहिर बात है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक कंपनी है, और कंपनी में जो भी शाम को जाके पैसे अपने देता है उसके ऊपर लिख के उसको रसीद देते हैं, जो नहीं देता तो उसके रसीद के ऊपर साइन करवाते हैं कि इतना बैलेंस है। फिर महीने के बाद या साल के बाद जब इनका 8-10 हज़ार का बिल बनता तो बाकायदा लेटर लिखते हैं कि ये आपने इस साल में नहीं पे किए, चूंकि इन्होंने नहीं पे किए होते और ये उसके ऊपर बाकायदा साइन करते हैं। वही डॉक्यूमेंट इनके पास होते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे वो जो है स्कैन करके उनके ऊपर केस कर देते हैं। इवन अगर ये अदालत जाते भी हैं तो ये उस चीज़ में आके फंस जाते हैं कि वाकई इन्होंने खुद ही साइन उठा किया होता है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिन्हें सादे पेपरों पे किए हुए हैं, लोगों को नहीं पता और वो कफील ने करवा लिए, और उसके ऊपर जो है वो अगर हम चाहें कि कोई हमारे पास ऐसा लीगल वकील हो, और मैं कॉन्सुलेट को मैंने बोला है कि कोई ऐसा वकील करें ताकि जिन लोगों के ये गवाहियाँ मौजूद हैं हमारे पास कि हमने सादे पेपर पे साइन किए थे और इसके बाद जो है कफील ने केस किया, तो उसे हम अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। सादा पेपर कैसे फिर वो अपनी मर्जी से कुछ लिखता होगा? हाँ जी बिल्कुल, उसने सादा पेपर पे मिसाल के तौर पर भी मैक्सिमम क्या होता है, कफील कहते हैं जी आप आज़ाद काम कर रहे हैं जी, तो वो आपको आते ही सादे पेपर पे साइन करवा लेता कि आप जहाँ मर्जी काम करें, ये मैंने आपकी सैलरी के लिए लिख लिया। अब उसके साथ जो इनका तय होता है लेबर का कि आपने महीने का इतना देना मुझे या साल का इतना देना, जब वो उससे फिर जाते हैं नहीं देते तो कफील क्या काम करता कि उसी के ऊपर ही सारा लिख के कि इस बंदे ने कर्जे हंसना लिया ये वो करके वो कर देता। अब अगर उस पेपर को हम चैलेंज करें, उसे हम लैब में भेजें, तो उससे हम केस जीत सकते हैं कि इसमें साइन जो हुआ था ये साल पहले हुआ था, इसने जो लिखा ज़ाहिर है उसने साल बाद में लिखा होगा या 6 माह बाद में लिखा होगा, तो उसके ऊपर जो है वो फोरेंसिक टेस्ट होने से कुछ हमें फायदा हो सकता है। यानी ये बहुत ज़बरदस्त बात है, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता था। बहुत सारे केसेस इस तरह आते हैं कि लोग मतलूब होते हैं और वो कहते हैं, यही कहते हैं कि कफील ने हमसे साइन करवाया, तो इसके ऊपर केस होता है, यानी कि ये साइन पहले ही की हुई है। हाँ जी बिल्कुल। अभी एडवाइजर टू पीएम आए थे ओवरसीज़ के, तो मैंने वहाँ पे ये बात रखी थी कॉन्सुलेट में कि कॉन्सुलेट को एक सऊदी लीगल वकील दिया जाए ताकि हम उसके थ्रू ऐसे केसेस को चैलेंज करें। देखें जेल में जो लोग हैं वो तो बेचारे उनके हाथ में बंधे हुए हैं, जो बाहर है अपना केस लड़ना चाहते हैं, कोई प्रॉपर वकील ना होने की वजह से। वकील ना होना ये है कि एक बंदा यहाँ लेबर क्लास है, 1000-1500 या 2000 उसकी सैलरी है, अब उसके ऊपर केस हुआ, उसका काम भी बंद हो गया, वो सऊदी वकील के पास जाता है, वो 10 से 15 हज़ार रुपये रियाल मांग लेते हैं। अब इतना तो वो नहीं कवर कर सकता। तो अगर एम्बेसी के पास या कॉन्सुलेट के पास एक वकील हो जो उन लोगों का केस लड़े, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिन्हें हम जीत सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो कैदियों के आप पैसे जो आप देते हैं उसको छुड़वाते हैं, तो ये पैसे के अरेंजमेंट सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, कहाँ से अरेंज होते हैं? अपने दोस्तों में कर लेते हैं या जो पूरी टीम है वो सिर्फ कर लेता है, या उस टीम से बाहर भी कोई सर्कल आपके पास है जो हाँ जी बिल्कुल स्वाति साहब, ये एक बड़ा वैलिड सवाल है और मेरा ख्याल है कि मुझ पर ये मैक्सिमम सवाल आता भी है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे फंड रेजिंग जो है वो एक ममनू है, इस चीज़ की बिल्कुल कतई तौर पे इजाज़त नहीं है। ये एक इशू था जब आज से 6-7 साल पहले मैं केस किया करता था, क्योंकि तब हम चेक बना के जमा करवा के आते थे और जो चेक जमा करवाया जाता था तो वो ज़ाहिर कैश की सूरत में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी जो है वो तनफीज़ कोर्ट में एक हमें जो है वो एक सदाद नंबर, एक अकाउंट नंबर देते हैं, जो भी कैदी या जेल के अंदर बंदा है, इवन जिसका बाहर भी पैसों का मामला है, तो उसे वो एक अकाउंट नंबर दे देते हैं जो डायरेक्ट कोर्ट का होता है। अब क्या है कि आपने उसके अंदर पैसे जमा करवाने हैं और खुद को वो सीधे डायरेक्ट कोर्ट में चले जाएंगे और दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके अपने पैसे रिसीव करेगी। सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि इसमें आप कम से कम 50 रियाल भी जमा करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बिल भी जमा करवा सकते हैं। और हमारा तरीका कार यह है कि हम कोई भी कैश पैसा नहीं लेते,
ہم ایک پوری پوسٹ لکھتے ہیں، اس کی تحقیق اور سارے سورس لکھنے کے بعد طریقہ جو ہے یہ ان کے ہمارے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، ہر بندے کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، جیسے ہم بجلی کا بل جمع کرواتے ہیں، ٹیلی فون کا کرواتے ہیں یا اپنا فائن جمع کرواتے ہیں، اسی طرح ایک اس میں 169 منسٹری آف جسٹس کی ہے، تو آپ اس میں جاتے ہیں اور وہی جو نمبر ریفرنس نمبر ملتا ہے اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں اور اماؤنٹ آ جاتی ہے اور جتنی آپ چاہیں اس میں جمع کرتے ہیں. اس لیے ہمارا جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ہے، گروپ میں شیئر، سوشل میڈیا پہ شیئر، اب جس کا دل کرتا ہے وہ اللہ سے اپنی تجارت کرتا جاتا ہے. ہم سمجھ لیں کہ اس معاملے میں آڈٹ سے بھی پاک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی سے لینا نہیں، کچھ کرنا، ڈائریکٹ وہ خود ہی کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کی تجارت ہوتی جا رہی ہے. جی اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا پتہ چلتا ہے کہ جیلوں کے اندر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پریارٹی کس کو دینی ہے؟ کیونکہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں نا، تو پریارٹی آپ کس بیس پہ مطلب ایک بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ چلو اس کا ابھی کام کر لیتے ہیں، بعد میں دوسرا کر لیں گے؟ جی بالکل، اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو پہلے ہمارے پاس لسٹیں آتی ہیں، اس کے بعد ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیس کی نوعیت دیکھتے ہیں. اب ایک کیس ایسا ہے کہ اس کا کفیل جو ہے وہ لچک لے رہا ہے کہ میں پیسے کم کروں گا، تو ہمارا ظاہر ہے جب تک اس کے ساتھ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا وہ کیس ایک ایسا کیس بھی آ جاتا ہے کہ کیس تو بڑا سمپل ہوتا ہے لیکن اس کا سداد ریفرنس نمبر نہیں ابھی تک نکلا ہوا، یا اس کے کوئی کورٹ میں کوئی ریٹ یا کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں، اس کو بھی ہم نہیں چھیڑ سکتے. کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جو بالکل سارے کلیئر ہے لیکن اماؤنٹ بہت بڑی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم پہلے نہیں لگا سکتے. اس میں 3-4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ مہینے کے جو سٹارٹ والے دن ہیں اس میں ہم جو ہے بڑے کیس لگاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی سیلریز آئی ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں جا کے ہم چھوٹے کیسز کو لگاتے ہیں تاکہ اس ٹائم میں چھوٹے کیسز آسانی سے نکل جاتے ہیں. کیس کی تحقیق یہاں سے بھی، اس بندے سے بھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے. اس میں بھی ہم اس کو پرائرٹی بیس پہلے لیتے ہیں. پھر ان کی گھر سے جب تحقیق ہوتی ہے تو گھر سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے ایک بندہ 5-6 بہنیں ہیں اس کی اور بیچارہ اکیلا پھنسا، یا اس کے بوڑھے والدین بیمار ہیں اور وہی ان کا سہارا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جوان ہیں اور وہ بندہ یہاں پہ ہے، تو اس سے ہمیں اور بھی جو ہے وہ خدشات ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی بچیوں کے اوپر کوئی بھی نگرانی والا نہیں ہے. تو ایسے کیسز کو پھر جو ہے ہم اپنی کورٹ کمیٹی ہے، دوست ہیں، ان میں شیئر کرتے ہیں کہ اس کو ان میں سے کس کو پہلے لیا جائے. تو ایسے جو سمجھ لیں کہ جن کے اوپر ذمہ داری زیادہ بنتی ان کو ہم پہلے لے کے آگے بھیجتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ریسنٹلی آپ کے پاس کتنے کیسز موجود ہیں جو کہ اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں قریب 100 کیسز ایسے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو جن کے ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ بھی رمضان کے لیے کی تیاری ہو رہی ہے کہ کچھ کیسز رکے ہوئے ہیں تو رمضان میں ہمارے میکسیمم کیس نکل جاتے ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ باذن اللہ ان کو رمضان میں نکال. رمضان میں چونکہ لوگ زیادہ تر زکوٰۃ وغیرہ جی زکوٰۃ وغیرہ اور صدقہ اور سارا ان کے اوپر سارا کچھ لگ جاتا ہے. ظاہر ہے قیدی جو ہے یہ جیل کے اندر قید ہو اور دوسرا مسافر ہو اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے تو ہمیں یہ بھی ہوتا ہے. پچھلے رمضان میں الحمدللہ ہم نے 5,20,000 ریال کے عوض 23 قیدیوں کو رہا کروایا تھا پچھلے رمضان میں. اور اس دفعہ جو ٹارگٹ ہے انشاءاللہ باذن اللہ 1 ملین ریال سے زیادہ کا ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ٹائم پہ اللہ اس میں کامیاب کرے. آتا ہوں کشمیر کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں 2-3 سوالات کروں گا. میں کافی ولاگ ہے کشمیر کے اوپر، کافی عرصے سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو ویسے دلی لگاؤ بھی ہے اور چاہتے بھی اس طرح کی کافی آج ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ جو معاملہ ہے یہ حل ہو جائے. تو سوال کروں گا کہ بس آپ کے نظر میں کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیے کشمیر کا حل تو وہی ہے نا جو کشمیری عوام اس ٹائم چاہ رہی ہے. اور آپ سوچیں کہ ایک طرف ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی بھائی ہے جو ہر مشکل میں ان کشمیریوں کا ساتھ دے رہا اور دینے کے لیے تیار ہے، اور ایک طرف ایک وہ قوم ہے جس سے قائد اعظم نے ہماری جان چھڑائی تھی 2 قومی نظریہ کے اوپر. ان کے رہن سہن کھان پین کچھ بھی ہمارے ساتھ میچ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا سمپل ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کشمیری عوام کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور ان کا کیا ان کی سوچ بنتی ہے. کشمیری میکسیمم جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی آنا چاہتے ہیں اور اس ہندو بنیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے تھے، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے لیڈران نے اس ٹائم قربانیاں دی اور ہندو سامراج سے باہر نکلے. اور آج کشمیر کا بھی 100% یہی ہے کہ ہم ہندو سامراج سے باہر نکلیں. اس کے بعد کی چیزیں ہیں جو ہمارے بیچ میں چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں جی وہ الگ ہوں یا یہ بھی، میرا خیال ہے کہ بہت بعد کی باتیں ہیں.
وہاں تک بات نہیں جانی. جب ان کی وہاں سے جان چھوٹتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ یہ پورا ایک پاکستان بن جائے گا اور ایک مضبوط پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ. اچھا تو آپ یعنی یہاں پہ آپ ماشاءاللہ کشمیر کمیونٹی کے ممبر بھی ہے, کشمیر کے لیے اسٹرگل ظاہری بات ہے آپ کر رہے ہیں, تو پاکستان میں آپ کبھی یا کشمیر میں وہاں جا کے آپ کسی تحریک کا آپ حصہ رہے ہیں کشمیر کے لیے؟ دیکھیں کشمیر کی تحریک میں تو ظاہر 20 سال یہاں پہ ہو چکے ہیں, مجھے 18 سال کی ایج میں آیا تھا, اور اس ٹائم سے یہاں کے قانون کے مطابق تو آپ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, لیکن جو مجھ سے یہاں جتنا ہوتا تھا میڈیا کے توسط سے, یا جیسے ہم بھی آپ کے سامنے ہی سیمینارز ہمارے اور اویسی تک اور جتنا بھی ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن کسی بھی ایسی تحریک کہہ لیں کہ جو مجاہدین کی صورت میں یا جو ایسی ویسی, اس میں نہیں ابھی تک کوئی بھی ایسا حصہ لے سکا. ظاہر ہے جہاد تو آپ کو پتہ ہے قلم سے بھی ہے, بندوق سے بھی ہے, زبان سے بھی ہے, ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے, اور الحمدللہ جو میرا خیال ہے کہ جو ہم لوگ جس چیز میں کر رہے ہیں پوری دنیا کو ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا ہے, یہ ایک اپنی جگہ پہ کا ہے اہمیت کہاں. اچھا یہ بتائیں کہ ریسنٹلی خان صاحب نے جو کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے اس دفعہ گورنمنٹ نے صحیح اٹھایا ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے. اگر ایک سال بھی ہمارا ایسا گزر جاتا ہے جس میں کشمیر کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی تحریک کو دبا دیا. تحریکیں تو یاد کرنے سے زندہ رہتی ہیں نا, تحریکیں تو جگانے سے زندہ رہتی ہیں. آپ نے جب تک کسی تحریک کا کے قلم سے سیاہی نہیں ختم ہونے دینی, وہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ تو ایک دفعہ پھر ایک نئی سمجھ رہے ہیں اس میں روح پھونکی گئی, اور اقوام متحدہ سے لے کے پوری دنیا تک جو ہے وہ سارے ایک دفعہ دوبارہ وہ کاز لوگوں کی نظر میں آیا. یہ تو ایک بہت اچھا قدم ہے. اچھا یہ بتائیں, پرسنل 2-3 سوالات میں کروں گا کہ کہانی میں آپ کو کیا پسند ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر؟ سعودی عرب کے اندر سب سے زیادہ آپ کو پسند؟ میں ایک بڑا کھاتا ہوتا ہوں, ایک پلیٹر میرا گھر 10-11 سال ہے یہ نسیم میں رہا ہے, اور وہاں کی ایک بڑی اسپیشل ڈش ہے وہ پلیٹر, جو وہ مکس ہوتے ہیں کباب وغیرہ اور وہ چاول وہ سارا. بالکل, ایون میں تو میرے جو جتنے دوست بھی آتے ہیں نا میرے پاس کوئی دعوت وغیرہ کرنی ہو, تو میں انہیں بغیر کچھ پوچھے وہی بناتا ہوں, اور ماشاءاللہ وہ پسند بھی سارے کرتے ہیں. وہ تو یہاں کی سعودی سوغات ہی کہہ لیں بن گئی. تو ویسے اوورآل مجھے بریانی جو ہے وہ شروع سے پسند رہی ہے. اچھا آپ کو کون سا جگہ پسند ہے دنیا کے اندر کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جاؤ تو مزہ آ جائے گا؟ مجھے تو اگر سچ پوچھیں تو کشمیر پسند ہے, اور میں میری یہ وہاں پہ تو آپ گئے ہیں نا, تو ایسا جگہ جہاں پہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ میں جو میری خواہش ہے کہ یہ میری زندگی میں آزاد ہو اور میں وہاں پہ جا کے اپنا ایک پورا مسکن بناؤں, مہمان خانہ بناؤں. بالکل, کہ اس میں جو ہے دیکھیں اس کی جتنی خوبصورتی پوری دنیا میں کہیں نہیں. حقیقت اگر آپ کو میں بتاؤں تو ہم سوئٹزرلینڈ کو بھی بھولیں گے, ساری دنیا کو بھولیں گے جتنی خوبصورتی اس ملک کے اندر ہے. اگر آپ کبھی تھوڑا سا اس کو وزٹ کریں, اس کی بایوگرافی دیکھیں, تو آپ کو ایک یقین ہوگا کہ آج تو ظاہر ہے ایک قید میں تو آپ کو پتہ شیر بھی اس کی کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب آزادی ملتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک کتنا خوبصورت ہے. اچھا کچھ ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام میں, شارٹ سیگمنٹ ہے, شارٹ کوسچن ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو 2 نام دینا ہے, آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے کون سا آپ کو پسند ہے. تو نواز شریف یا عمران خان؟ عمران خان, اس کی وجہ کہ وہ سوشل ہے, شوکت خان نام, اور ان چیزوں کی وجہ سے سیاست سے ہٹ کے, کیونکہ میں سیاسی نہیں ہوں, کیونکہ اس کے جو رفائی کام ہے میں انسپائر ہوں ان سے. شوکت خان نام ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہمیں دیا, میرے کتنے ریلیٹیو جو ہیں جاننے والے وہاں سے استفید ہوئے ہیں الحمدللہ کینسر جیسے موذی مرض سے. اچھا زرداری یا نواز شریف؟ ان دونوں میں تو نواز شریف. اچھا تو کاموں کے حساب سے ظاہر میں دیکھ مولانا صاحب یا نواز شریف؟ میرا خیال ہے نواز شریف. اچھا نواز شریف یا شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف. اچھا تو اس کا کیا وجہ ہے؟ شہباز شریف دیکھیں کافی یہ ان دونوں کے بیچ میں ہے, ایکسٹرا نہیں. شہباز شریف کے کافی کام ہیں لاہور میں, آپ کو جو کہہ لیں کہ اس نے جو کیے, مطلب ایک ایکٹیو رہا ہے. نواز شریف صاحب تو اس حساب سے اتنے نہیں ایکٹیو ہوئے. ایک اور سیگمنٹ ہے جو کہ آپ نے ان کو مشورہ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو نواز شریف صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں مشورہ تو یہ ہے کہ
جو بندہ میرا خیال ہے کہ سچ بول کے اس پہ قائم رہ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مشکلات بھی آئیں وقت سے جو ہے وہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے. تو وہ جو معاملات ہیں آ کے فیس کریں انہیں, اور اگر وہ حق سچ پہ ہیں تو ایک مثال بن جائے گی پاکستان میں, اور اگر حق سچ پہ نہیں ہے تو پھر بھی پاکستان کے لیے ایک مثال بن جائے گی. کم از کم سیاستدان جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ منحصر ہیں. لیکن میری ایک یقین مانے اس چیز میں بھی ہوں کہ سیاستدان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی بھی, نہ اولاد کو نہ کسی کو, تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو میں نے کرنا میں نے اسی کے بیچ میں رہنا. یہ ہمارا جو ہے یہ قانون چینج ہونا چاہیے کہ سیاستدان اور اس کی اولاد جو ہے وہ باہر کسی ملک جا کے پراپرٹی بزنس کر ہی نہیں سکتی. وہ اگر وہی بنے گا جو پاکستان کے اندر رہے گا, تاکہ انہیں پتہ لگے جو ہم نے بیج بویا ہوا یہ ہم نے کاٹنا. تو بہت ہی زبردست مشورہ ہے آپ کا. زرداری صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر بل گیٹس اپنا 90% جو ہے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے تو آپ نے کس کے لیے رکھنا ہے, کتنی سی آپ کی اولاد ہے پیچھے, اور یہ بانٹیں پاکستان کے اندر غربا کو. میں الحمدللہ اس ٹائم جو ہے ایک میرا خیال ہے کہ آٹے میں نمک بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کے برابر بھی ہوں, میں ایک پانی کی بوند کے برابر بھی نہیں ہوں. تو میں الحمدللہ اپنا 40% نکال رہا ہوں. تو اگر ایسا بندہ اپنا کچھ رشتہ نکال دے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نہ صحیح سندھ کی غربت ختم ہو جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. شیخ رشید صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ شیخ رشید صاحب کو مشورہ, خیر مشورے تو میرے کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں مشورہ تو ایک دینا پڑے گا. ظاہر ہے دیکھیں ابھی اس ٹائم وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, تو اپنے ایک دور میں انہوں نے اس کی ریلوے کی کافی خدمت کی تھی اور بڑے اچھے نتائج سے اسے خسارے سے بھی نکالا تھا. تو ان کے پاس کم از کم ایک پولیس جو ان کے انڈر ہے نا, اس میں سے رشوت کو ختم کروا دیں کسی بھی طرح. اگر پاکستان پولیس کے اندر سے رشوت کا عنصر ختم ہو جائے, میرا خیال ہے کہ ہماری جوڈیشری سے بھی زیادہ مضبوط یہ ادارہ بن جائے. اچھا شاہد افریدی کو کیا مشورہ دیں گے؟ شاہد افریدی صاحب تو کرکٹ سے تو میں خیر لگاؤ اتنا نہیں ہے. کلب بنائیں, بچوں کو جو ہے وہ سکھائیں, آگے نئے لڑکے پیدا کریں اور انہیں ٹریننگ دیں. اچھا آخری سوال جو کہ میڈیا کے حوالے سے, تو ان میں 2 اینکر ہے جو کہ عمران خان یا حامد میر, آپ کو کون سا پسند ہے؟ عمران خان اور حامد میر یہ دونوں صحافی جو ہیں جی ٹھیک نہیں, عمران خان بیسٹ ہے لڑکا. چلو بہت بہت شکریہ نصر اقبال صاحب, آپ نے ٹائم دے دیا, بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ نے ایک پیغام دینا جو کہ آپ کے پاس اگر ریسنٹلی کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کا بتا دیں کہ لوگ اگر چندہ کرنا چاہتے ہیں, پیسے وہ سداد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. جی بالکل. دیکھیں میں اس میں یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس جو بھی ہیلپ دا ہیومینٹی گروپ کی پوسٹ آتی ہے آپ اسے میکسیمم دوستوں کو شیئر کریں. اس سے جو ہے اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ باہر کے ملکوں میں بھی وہ پوسٹ جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو سعودی عرب میں رہنے والے دوست ہیں آپ انہیں فارورڈ کریں. دیکھیں اس گروپ میں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے دوست شامل ہیں, پاکستان سے بھی شامل ہیں. اب ان کا کیا فرض ہے کہ وہ پوسٹ جتنے ان کے سعودی عرب میں جاننے والے ہیں انہیں شیئر کر دیں تاکہ وہ اپنا اس میں حصہ ڈالیں. یہ ایک ایسا کام ہے جو اس بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے, کسی دوسرے بندے کے ساتھ اس کا کوئی دخل نہیں ہے. کوئی اس میں ڈونیشن نہیں لیا جاتا, کوئی اس میں کیش اماؤنٹ کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ ہیلپ دا ہیومینٹی کے نام سے آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کیش دے دیں میں جمع کروا دوں گا, آپ قطعی طور پہ اس چیز پہ نہ آئیں. ہمارے منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے کیش نہیں دینا, آپ نے خود جو ہے وہ اس کے پیسے اپنے ہاتھوں سے پے کرنے, اور وہ راز آپ اور اللہ کے بیچ میں ہے. بہت بہت شکریہ صاحب.